نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار رواه ابن ماجه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ مومن نہیں ہے جس کی آنکھ دے وچوں آنسو نکلے اگرچہ وہ مکھی دے سر دے برابر ہو اللہ دے خوف کو پھر وہ آنسو اس کے چہرے دے ظاہری حصے میں پہنچے یعنی آنسو نکل کے رواں ہو جائے. فرمایا مگر اللہ اوتے اوتے جہنم دی اگ حرام فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اوتے جہنم دی اگ حرام فرما دے گا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ایک وقت ہونا سی کسی انسان کو جو کوئی چھوٹا جہا گناہ ہونا سی وہ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش کے اندر آ جاتا سی توبہ کرتا سی زارو خطا روندا سی کہ پتا میری اج موت واقع ہو جائے میرا قبر دے اندر کی بنے. لیکن آج ایسے زمانے دے اندر وقت گزارنی ہے جتنے اسی بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کدی پریشان نہیں ہوئے کدی سوچیا بھی نہیں ہے کہ کیا بنے گا. میرے ورگا بندہ کوئی بزرگ کوئی اور بندہ کہہ دینا یار کہ قبر کو ڈر کنے دن رہنا ہے جو ہوئے گی ویکھی جائے گا جدو آن گیا قبرہ دے پھر لگن گیا قبرہ یعنی اسی گناہوں دے اوتے اج دی دیری پکڑ رہے ہیں. لیکن میرے نبی ارشاد فرمانے نے کہ دنیا کے اندر رہندی ہویا کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا انج بھی کوئی نیک کار بندہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جڑا گناہگار بندہ وہی روے تے اللہ کو یاد کرے تے توبہ کرے جڑے نیک نہیں وہ نہ کریں بلکہ ہر بندے نو چاہیے. میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بندہ رب دے خوف کو رب دے عذاب کو ڈردیا ہویا اپنے اکھاں دے وچ آنسو بہائے گا وہ جڑے آنسو دی مقدار ہے اگر سی مکھی دے برابر ہی کیوں نہ ہوے جدوں وہ اپنی جگہ تو رواں دواں ہو جائے گی یعنی اکھ دے وچ نکل کے وہ آنسو تر پوے گا چہرے نو پوج لے گا میرا رب اس شخص نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما دے. میرا رب اس شخص نو جس کے اکھ دے وچوں آنسو رب دے خوف دی وجہ تو نکلے ہے میرا رب اس کے اوتے اتنا کرم فرما دے گا جہنم تو دور فرما دے گا جہنم دے عذاب تو نجات مل جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو سانوں بھی چاہیے کہ دنیا دے معاملات جڑے نے نا دنیا دے اندر جڑیاں خطاواں ہوئیاں نے نا رب دی پاک بخشش کے اندر آنسو بہا کے ختم کرا لئیے. حضور دے غلاموں جہنم دا عذاب بڑا ہی سخت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بڑا ہی دردناک عذاب. علیہ السلام دے غلاموں آج اسی جہنم تو بچنا چاہتے ہیں اسی گوارا نہیں کرتے کہ جہنم دے اندر جائیے لیکن جہنم والے اعمال چھڈن دی کوشش نہیں کرتے. ایسے اعمال جڑے جہنم دی طرف لے کے جاندے نے انہاں دے اوتے اسی دلیر ہونے. آج اسی جنت دے خواہش مندنا ساڈے وچ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت دے اندر چلا جاواں لیکن جنتیاں والے اعمال کرن واسطے تیار نہیں. صبح دی نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہے عشاء دی نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہے. اس تو علاوہ ظہر عصر مغرب یہ پنجے نمازاں واسطے آزانہ ہوندیاں نے جڑا رب نے ڈیلی دا فرض ذمہ لایا ہے اسی انہاں نمازاں دے اندر شریک ہون واسطے تیار نہیں ہیں. روٹی بھی کھانی ہوئے نا اس کے واسطے بھی محنت درکار. پہلے کنک بیجا گے جا کے ایک دانا بیج آواں گے پھر 6 مہینے اس کی نگہبانی کریں گے پانی لا سپرے کر کھاد دے پھر جب 6 مہینے بعد پک کے تیار ہوتی ہے پھر انہوں کچھ دن لا کے وڈاں گے پھر اتراں گے تیسر والے کو بلاواں گے پھر انہوں چک کے لے جاواں گے پھر صفائی والے کو بلاواں گے انہوں صفا کرواواں گے پھر چکی دے اوتے لے جاواں گے پھر پسواواں گے پھر آٹا گوندیا جائے گا پھر توے تے پایا جائے گا پھر جا کے تو لقمہ ساڈے اندر جانا
یعنی ایک لقمہ کھاڑ واسطے سانو کنی محنت کرنی پیندی جنت رستے دے تے پئی تے جاواں گے تے لب جاوے او دنیا دے اندر کچھ محنت تے کرنی تے دینی تے میرے رب نے اپنے کرم دے نال اپنے فضل دے نال دینی ہے حضور کے غلام ہو لیکن کم از کم کچھ جنتی آوازیں اعمال تے کر کے جائیے نا جنت کا جڑا سفر ہے اس پاسے کچھ سفر تے کریے نا تاکہ اسی قیامت کے دن رب کی پاک مقدس کی اندر اپنی عرضی تے پیش کر سکیے میرے رب میں غلاموں کو پوچھتا رہ گیا اور جنت اپنی رحمت دے نال عطا ہو جنت اللہ کی رحمت دے نال ملنی ہے لیکن سامنے جنت کی آوازیں اعمال تے کرنے چاہیے دوست تو نجات رب دے کرم نال ملنی ہے لیکن سانو دوست کی آوازیں اعمال تو تے بچنا چاہتا ہے میرا رب کسی دے نال زیادتی نہیں فرمائے گا ذرے ذرے کا حساب لوے گا صحیح تے ذرے ذرے کا حساب دے گا ذرے برابر نیکی کرو گے تو اس کی بھی میرا رب جزا دے گا اگر ذرے برابر گناہ کر کے جاؤ گے تو اس کے بارے بھی پوچھا جائے گا لہٰذا میرے نبی نے کہ ارشاد فرمایا اگر مکھی دے برابر تیری آنکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ ڈگے گا وہ بھی تینوں جہنم کو بچا دے گا اگرچہ ایک قطرہ کسی گناہگار شخص کا ہوتے یہ کسی نیکوکار شخص کا ہو ظاہر خالق کی کائنات مالک السماوات من میں اسی ساری دنیا دے اندر رہنے ہویا تو وہ حشر واسطے سوچ فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وعلینا الا البلاغ